انفراسٹرکچر، ہیلتھ، ایجوکیشن، اور یہ بہت سے ایسے معاملات تھے، ریفارمس. اس کتاب کے اندر اتنی ڈیٹیل ہے کہ ہر چیز کی میں آن کرتا ہوں. یہ پبلک ہے، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ ہم نے کوئی خفیہ نہیں رکھا. میں کہتا ہوں کوئی بھی دوست اس کو پڑھ لے، پڑھنے کے بعد کہے یہ چیز آپ نے غلط لکھی یا آپ نے نہیں کی ہے، تو میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس میں مثال کے طور پہ جی بی کا پہلا کینسر ہاسپٹل، ہماری کمٹمنٹ تھی، تیار ہو گیا ہے ٹھیک الحمدللہ. 2.5 ارب کا نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے. جی بی کا پہلا کارڈیالوجی ہاسپٹل، کرونا نہ آتا تو اس وقت وہ شروع ہو چکا ہوتا، یعنی پریکٹیکل کام، باقی اس کی بلڈنگ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے. جی بی کی پہلی ایم آر آئی مشین پنجاب سے ہم نے لے کے گرانٹ میں دی شہباز شریف صاحب نے. جی بی کا پہلا جو ہے وہ انجینئرنگ کالج ہم نے الحمدللہ بنا دیا، اس میں 2 سال سے کلاسیں بھی چل رہی ہیں. جی بی میں انفراسٹرکچر کا جال روڈوں کا، گلگت نلتر ایکسپریس وے 2.5 ارب کا منصوبہ ہے. گلگت سکردو روڈ 34 ارب کا منصوبہ ہے، جو جی بی کے بجٹ کا 3 سال کے برابر کا ہے، جو کئی دوروں سے جو ہے مطالبہ آ رہا تھا. نئے 4 اضلاع، ہنزا کو ضلع بنانا تھا، ہم نے اعلان کیا تھا ہمارے قائد نے نواز شریف نے. نگر کو ڈسٹرکٹ بنانا تھا، شگر کو بنانا تھا، کھرمنگ کو بنانا تھا. یہ ہمارے پچھلے الیکشن کے وعدے تھے. آج وہ ضلع فعال ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. بلتستان والوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا ہم ایک اور یونیورسٹی بنائیں گے. آج الحمدللہ بلتستان یونیورسٹی اپنی چاق و چوبند طریقے سے کام کر رہی ہے. کراکرم یونیورسٹی کا ہم نے کہا تھا کہ 3 ریجن میں ایک کیمپس بنائیں گے. اس وقت ہنزا کیمپس، گزر کیمپس، دیامر کیمپس گزشتہ 2 سال سے کام کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ ایجوکیشن کے اندر ایک پچھلی گورنمنٹ نے گند اتنا کر دیا تھا کہ انہوں نے نوکریاں بیچی تھی، جعلی ڈگریاں، جعلی جو ہے وہ بھرتیاں، نیب میں کیسز، کئی آفیسر بھگت رہے ہیں، کئی لوگ در بدر پھر ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی کہ اس مقدس پیشے میں جو استاد جیسا مقدس پیشہ ہے اس کو ہم عزت والا عہدہ بنایا، تب تو میرٹ پہ آیا. ہم نے این ٹی ایس وہاں پہ ہم لے کے گئے، اس کے تھرو ٹیسٹنگ سروس کی، اور اس کے بعد جو ہے بھلائی جو پوسٹیں تھیں 16 سے 17 سے ابو، وہ ہم واپس ایف پی ایس سی میں آ گئے. 2200 پوسٹیں ہم نے ایف پی ایس سی بھیج دی، جس میں سے 1100 کی ریکروٹمنٹ ہو چکی ہے اور وہ میرٹ پہ لوگ آ گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ فری بکس ایجوکیشن کے اندر ہم نے 1 سے لے کے 10 تک شروع کی. گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر ہمارے پاس سرکاری جو ہماری اسٹوڈنٹس کا داخلہ تھا ٹوٹل، اس کا اعداد جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو 86,000 بچے تھے. ہم نے گورنمنٹ چھوڑا ہے تو سرکاری اسکولوں میں بچے 2.25 لاکھ ہیں. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے گلگت کا، آپ دیکھ لیں کوئی صوبے میں ایک پارک نہیں تھا، صرف گلگت شہر میں ہم نے 8 پارک بنا دیے. ہر ضلع میں، سکردو میں، شگر میں، کھرمنگ میں، دیامر میں. اس طریقے سے پھر لا اینڈ آرڈر کو پرماننٹلی اس کو دیکھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے، یعنی سیف سٹی پروجیکٹ آج سے 4 سال پہلے گلگت میں لگا، اس وقت سکردو میں لگ رہا ہے، ہنزا میں لگ رہا ہے، نگر میں لگ رہا ہے. نواز شریف صاحب نے 3 ارب روپیہ ایس پی یو اسپیشل پولیس یونٹ کے تحت ہمیں دیے. اور اس میں الحمدللہ نواز شریف صاحب نے گلگت میں آ کے لالک جان اسٹیڈیم میں ہمارے الیکشن سے 3 مہینے پہلے آ کے ایک تقریر کی تھی، اور اس میں وہاں لوگوں نے مطالبے کیے تھے، اس کے جواب میں اس نے اپنے کچھ اعلانات کیے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا ہر ایک وعدہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، بلکہ اس میں آگے بھی ہم گئے. پھر دوسری بات یہ، صوبے میں صفائی کا ایک بحران تھا، بہت کوئی کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے ہر طرف، اور ہمارا ٹوریزم کا ایریا ہے، انوائرمنٹ ایسی ہے کہ اس کو صاف رکھنا ضروری ہے، ورنہ گلیشیئر سے خطرناک صورتحال بن سکتی تھی. آج ہم نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو بنائی گلگت کی، اس وقت گلگت، ہنزا، نگر، چلاس، سکردو، گانچے 10 کے 10 ڈسٹرکٹس میں الحمدللہ وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جدید ترین مشینری کے ساتھ دن میں 3 دفعہ کلیننگ ہو رہی ہے. میرا دعویٰ ہے آپ کسی بھی شہر میں، اسلام آباد کا آپ گلگت کے ساتھ کر لیں، آپ اسلام آباد کا سکردو کے ساتھ کر لیں، اسلام آباد کا نگر کے ساتھ آپ کر لیں، جا کے کتنے ٹائم جو ہے وہ کچرے کے ڈبے اٹھانے کے لیے گاڑیاں گھروں میں پہنچتی ہیں. وہ نظام الحمدللہ ہم نے دیا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہمارا تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اس کے لیے 75 کروڑ روپے کا انڈومنٹ فنڈ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم آئے تو ہمیں کوئی انڈومنٹ فنڈ نہیں ملا تھا، آج 3 بلین روپوں کے جی بی میں ہم نے انڈومنٹ فنڈز بنا کے دیے ہیں، چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو.
تو اللہ کا شکر ہے جو ابھی اس میں اتنی تفصیل اوور آل بات کی جائے تو جو آپ نے وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی حکومت اس طرح سے 5 سال میں پراپر طریقے سے تمام تر وعدے پورے نہیں کر پاتی، لیکن آپ نے عوام کی فلاح کے لیے تمام تر منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ قربان صاحب، کاروباری طبقے کی اگر بات کی جائے، یہ تو ایک کرونا کی وجہ سے آپ نے کہا کہ بارڈر بند ہے جس کی وجہ سے مشکلات ہیں، بارہا یہ کہا جا چکا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا، کاروباری طبقے کو ویسے جی بی میں کن مشکلات کا سامنا رہا ہے ہمیشہ سے؟ کاروباری طبقے کو آپ نے کہا کہ بارڈر بند ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کاروباری طبقے 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 کمی کی ہے، مزید اس کو بھی مزید اور کام کیا جائے کاروباریوں کے لیے، اور گلگت بلتستان کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے، کیونکہ گلگت بلتستان کو آپ کے یہ جو چائنا بزنس کے لیے اگر یہ ٹیکس فری زون قرار دیں گے اور وہاں کے ہر آدمی کاروبار کرے گا، اور سارے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورا پاکستان سے زیادہ ایجوکیشن ریشو گلگت بلتستان میں ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کے کاروباریوں کا جو مسائل ہے اس وقت کافی مشکلات کے اندر ہے، ایک تو چائنا بارڈر، اس کے علاوہ مائننگ کے اوپر ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے، اس میں لون دی جائے، ٹورزم کے اوپر ہوٹل انڈسٹری کو لون دی جائے، تو آپ نے انڈسٹری ہوٹل کو تو انڈسٹری کا درجہ دیا، آپ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ نے انڈسٹری کا درجہ تو دے دیا، ان کو 5 روپے کا سپورٹ نہیں کریں گے تو اس سے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہ گلگت بلتستان کے کاروباریوں کے بارے میں سوچیں، اور ٹورزم میں اور مختلف شعبے کے بزنس میں ان کو ہر قسم کے چھوٹے چھوٹے زیادہ گارنٹیاں نہ ہو، اس کے اندر اگر آپ ان کو کہیں گے جی آپ نے یہ گارنٹی رکھنا، اتنے لوگوں کو رکھنا، یہاں بھی اناؤنس ہوا، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک، تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی آپ کے وسادت سے۔ حافظ صاحب،
وہاں کی عوام بھی اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ فیڈرل کی طرف سے فنڈز میں نگلیکشن کی جاتی ہے. ہمیشہ سے گلگت بلتستان کی حکومت یہ بات کہتی رہی کہ جی ہم تمام تر معاملات فیڈرل کے سامنے جا کر رکھتے ہیں لیکن اس طرح سے سنوائی نہیں ہوتی. آپ نے جس طرح سے تمام تر منصوبوں کے حوالے سے کہا کہ اہداف مکمل ہے, وہاں کے عوام بہت خوش ہیں, مطمئن ہیں کہ جی اب کہیں بہتری آئی ہے, ترقی کی ہے گلگت بلتستان میں. اب نگران سیٹ اپ ہے, اس کے بعد انتخابات ہونے جا رہے ہیں. 2 سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی کارکردگی بنا پر کتنی امید ہے کہ وہاں کے عوام دوبارہ سے ہی اسی جماعت کو چنیں, اور جس طرح سے پورے ملک میں سچویشن چل رہی ہے اس کے پیش نظر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہاں پر تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو اچھی بات یہ ہو گئی کہ یہ تبدیلی ہمارے پاس آتے آتے ننگی ہو گئی ہے. یہاں تو لوگ اس تبدیلی سے نعروں سے, چونکہ فرسٹ ٹائم تھا, نوجوانوں نے جو ہے وہ کہا جی ایک ٹرائی کراؤ, ایک موقع دے دیتے ہیں. کچھ دوست ہمارے جو ہیں جو مقتدر جو ہیں انہوں نے بھی کہا جی ایک وعدہ ایک ٹرائی ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ ٹرائی کے لیے کوئی رکشہ بھی نہیں دیتا ہے. آپ نے ٹرائی کے لیے ملک دے دیا, بھگت رہے ہیں. آج ہم ٹورزم پہ آپ سے بات کر رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. آج کا کل کا جو بڑا نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا نکالا, پاکستان پی ٹی ڈی سی کے 400 ملازمین کو انہوں نے فارغ کر دیا, اور یہ پی ٹی ڈی سی زلفی بخاری صاحب کے حوالے کی جا رہی ہیں. یہ ایک چھوٹا سکینڈل نہیں, یہ سب سے بڑی مافیا کی تاریخ کی کوئی حکومت وفاق میں آئی ہے. اس میں ہر تیسرا آدمی مافیا کا حصہ ہے. ہیلتھ مافیا کا وہ ہیلتھ منسٹر تھا, 4 ارب کا جو ہے گھپلا کیا, اس کو فارغ کیا, اس کو سیکرٹری جنرل بنا دیا. اس کو پوچھا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوئی معاملہ, یہ کچھ 6-7-9 مہینے سے ہمارا جھگڑا چل رہا تھا. پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارا ایک ڈائریکٹر لیول کے آدمی کو رکھا صوبے کا. اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پی ٹی ڈی سیز ہوں گی ان باقی صوبوں میں, پنجاب سندھ کے پی جو کانسٹیٹیوشنل پروونسز ہیں, وہ لائبلٹیز وتھ ایسٹس صوبوں کو دے دی جائیں گی. جی بی ایجے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے پاس رہیں گی, اس لیے کہ یہ اسپیشل سٹیٹس ہے. میری پھر اس پہ تلخی ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. میں خود چل کے آیا اسلام آباد, میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں پنجاب میں ٹوریزم میں وہ کون سے اختیار ہے جو جی بی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ٹوریزم سیکٹر 2018 میں ڈیوالو ہو چکا ہے جی بی میں, اسی طرح جس طرح باقی صوبوں میں ہوا ہے. تو ہم نے بڑی مشکل سے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے میں یہ تھا کہ یہ جو ہمارے جتنی پی ٹی ڈی سیز ہیں, یہ ہم نے کہا, ہم نے آفر کی وتھ ایسٹس وتھ لائبلٹیز پروونشل گورنمنٹ لینے کے لیے تیار ہے. 13 بلین کی جو ایسٹس ہیں اس کی پی ڈی سی کی, صرف جی بی میں ان کی جو مالیت ہے 13 ارب روپے کی ہے. ملازمین کتنے ہیں وہاں پہ, 54. اور پھر کس طرح سے لاس ہوا؟ پورے پاکستان کو جی بی کے جو پی ٹی ڈی سیز ہیں وہ کما کے دے رہے ہیں, تو آپ نے ان ملازمین کو بھی گھر بھیج دیا. یہ آپ کا رویہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی وہاں آنے سے پہلے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. جی بی کے لیے ان پورے 2 سالوں میں ہم نے ایک تو ثابت کیا, ہم نے کوئی رونا رویا نہیں, ہم لڑے ہیں سیاسی طور پر وفاقی حکومت سے. آپ آج میرا آپ کا دعویٰ ہے, پنجاب بزدار سرکار خان صاحب خود چلا رہے ہیں, وہاں پہ یوٹیلائزیشن 30% ہے اس سال بجٹ کی. کسی صوبے نے 100% بجٹ یوٹیلائز نہیں کیا. کورونا کے باوجود, وفاق اور صوبائی حکومت کے ایک پیش پہ نہ ہونے کے باوجود ہم نے 100% بجٹ یوٹیلائز کیا ہے. میں نے آخری قسط بھی لڑ کے لیے ہے وزیر اعظم سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے. اگر وہاں نمائندوں کا ایجنڈا ذاتی نہ ہو, منتخب ہوں اور کلیئر ویژن کے ساتھ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وفاق کی کوئی بھی ہو. 2018 میں نواز شریف صاحب نے جو نظام دیا گلگت بلتستان کو, جس کو آرڈر 2018 کہا جاتا ہے, اتنا امپاور کیا کہ باقی صوبوں کی طرح آپ امپاور ہیں. اب آپ اگر آپ کام نہ کریں, نااہلی کریں, اب پنجاب میں کون سے پاور کی کمی ہے؟ پنجاب میں کوئی پاور کی وہی صوبہ ہے جس کو شہباز شریف چلا رہے تھے, آج بزدار چلا رہا ہے. تو آپ بندے کی کمپیٹنسی پہ بھی سوال ہوتا ہے, نیت پہ بھی شک ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات حدیث میں آیا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے نیت, وہ کہتے ہیں یہ خان صاحب کی نیت بڑی اچھی ہے. نیت اللہ جانتا ہے, میرے دل میں کیا نیت ہے آپ کے بارے میں, آپ کے دل میں کیا اللہ جانتا ہے. میں اور آپ کے جو جانتے ہیں وہ اعمال جانتے ہیں. تو آپ کو توقع ہے کہ وہاں کے لوگ دوبارہ سے آپ کو چنیں گے, آپ کی جماعت کو؟ امید تو یہی ہے انشاءاللہ پوری. اس لیے ہے, دیکھیں ایک تو ہم نے ڈیلیور کیا, دوسرا یہ ہے کہ ہماری ٹیم انٹیکٹ ہے الحمدللہ. ابھی تک بہت کوششیں کی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں پہ شب خون مارنے کے لیے, جیسے 2018 میں یہاں ہوا. ابھی ہمارے پاس 24 حلقوں میں گزشتہ الیکشن میں ہم نے الیکشن لڑا تھا, اس میں سے ہم نے 16 سیٹیں جیتی تھی. 5 میں ہم نمبر 2 تھے, 3 سیٹوں پہ ہم نمبر 3 پہ تھے, یعنی 24 کے 24 میں.
اس وقت ہماری جماعت نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پوری پارٹی ہمارے الیکٹیبل آج بھی نواز شریف کے ساتھ اپنی بیانیے کے ساتھ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک ساتھ یکجان ہے. اور اگر زبردستی ہمارے لوگوں کو توڑتے ہیں جس طرح طریقہ کار ہے, مجھے توقع نہیں ہے اس کی, لیکن خدا نخواستہ جس طرح کی صورتحال آج انڈیا روز پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ آج چائنا جو ہے اس نے فوج اتار دیا ہے, فلاں جو بھی ان کی جو ہے, میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں. گلگت بلتستان میں چائنا کی ضرورت نہیں ہے, ہم کافی ہیں, ہماری فوج کافی ہے, گلگت بلتستان کے عوام کافی ہیں انڈیا کو جواب دینے کے لیے, ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. جب ایسی سچویشن ہو, گلگت بلتستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے, ایک غیر جانبدار الیکشن چاہیے, ایک شفاف الیکشن چاہیے, اور فرقہ سے پاک الیکشن چاہیے, نیشنل یونٹی والا الیکشن چاہیے. اس میں پی ایم ایل این کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے یہ استطاعت ہے کہ اس میں ہر فرقے کے لوگ ہیں, ہر مکتب فکر کے لوگ, ہر ریجن کے لوگ موجود ہیں جس نے اس علاقے کو جوڑا ہے, یکجا کیا ہے. اور الحمدللہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, اور جو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ پری پول ریگنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. کیسے شروع کی؟ 3 مہینے پہلے ایک منتخب حکومت کو چیف الیکشن کمشنر سے ایک لیٹر کروایا جاتا ہے کہ آپ اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان پہ عمل نہیں کر سکتے, جبکہ ضابطہ اخلاق یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ صوبوں میں جو الیکشن ہوتے ہیں ایک ضابطہ اخلاق ایشو ہوتا ہے, کہا جاتا ہے اس میں آپ نئی اسکیم نہیں دے سکتے, نیا پروجیکٹ نہیں ڈال سکتے, نئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ کہا کہ 3 سال پہلے والے پہ بھی آپ عمل نہیں کر سکتے. یہ پری پول ریگنگ کے سب سے بڑا آغاز یہیں سے ہوا. اس کے بعد چیف منسٹر کیئر ٹیکر بنانے کے لیے صوبائی حکومت, چیف منسٹر, اپوزیشن لیڈر اور وزیر امور کشمیر, انہوں نے, یہ ہم نے نہیں بنایا, ہماری اسمبلی نے یہ قانون نہیں بنایا, یہ وفاقی حکومت نے بنایا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ 3 لوگ بیٹھ کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نام پہ اتفاق کریں گے. اتفاق نہیں ہونے کی صورت میں وزیر اعظم صاحب اپنا اختیار استعمال کریں گے, جی بی کونسل کے چیئرمین. اب اس وقت جی بی کونسل کا چیئرمین اور پی ٹی آئی کے چیئرمین ایک ہی ہے, وزیر اعظم صاحب ہیں, خان صاحب جو ہیں. اب انہوں نے کیا کہ جی ہم سے پوچھا ہی نہیں, لسٹیں ہم نے دی, ان لسٹ میں سے, ہماری لسٹ میں سے ایک کو اٹھا کے بنا دیا. کوئی میٹنگ کال نہیں کی گئی ہے, نہ اپوزیشن لیڈر کو, نہ ہمیں بلایا گیا ہے. بنانے کے بعد ہمیں کال کی گئی ہے کہ جی ہم نے اس شخص کو جو ہے وہ آگے کیا. ایک تو یہ آپ کو نظر آتا ہے. پھر دوسرا کتنا بڑا ظلم ہوگا. دیکھیں نا, یہ زندہ باد کے نعروں سے جو ہے استحکام پاکستان نہیں ہو سکتے. اس کے لیے گڈ گورننس چاہیے, اچھے فیصلے چاہیے. اچھے فیصلے کس طرح ہوں گے؟ فیصلے وفاق سے, اسلام آباد سے مسلط نہ کیے جائیں, جو اختیار جس کا ہے اس کو چھوڑا جائے. وہاں کیئر ٹیکر چیف منسٹر آپ لوگوں نے خود بنایا. قانون یہ کہتا ہے کاشف صاحب کہ اس چیف منسٹر کیئر ٹیکر کا اختیار ہے کہ وہ اپنی کابینہ سلیکٹ کرے. اب جس کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی کابینہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو چیئرمین کونسل ہیں جی بی کے, انہوں نے یہاں سے ان کے نوٹیفیکیشن نکالے. گنڈا پور نے 2 سال میں جی بی کی شکل نہیں دیکھی, اور آج وہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے کہ کو بلا کے تمہیں وزیر لگاؤں. آپ وہی بات کریں کہ تمام تر فیصلے وفاق سے مسلط کیے جاتے رہے ہیں, یہ نقصان دہ ہے. یہ دیکھیں میری ذات کا معاملہ نہیں ہے, وہاں آلریڈی ایک لاوا ہے, اس لاوے کو ہم نے بہتر گورننس کے ذریعے ڈیل کیا ہے. اگر آپ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر بناتے ہیں, خود بناتے ہیں, اس کو یہ اختیار دیں بھئی وہ اپنی کابینہ بنائیں, وہ کابینہ بھی آپ اسلام آباد سے بنا کے دے رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی انڈین نیریٹو کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یہی سوچ, یہ والی سوچ انڈین نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی قربان صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آج اس سیگمنٹ کو کرنے کا مقصد امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہاں پر نگران سیٹ اپ ہے, انتخابات ہونے والے ہیں, اب دیکھنا ہے کہ کس جماعت کی وہاں پر حکومت آتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو جماعت وہاں پر سرو کر چکی ہے, وہاں سے لوگ مطمئن ہیں. جو اہداف وہاں پر تعین کیا گیا تھا, جن اہداف کا, وہ پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب عوام کس کو چنتی ہے. لیکن ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ صوبوں کے اختیارات کے وہی مسائل ہیں, فنڈز کو نگلیکٹ نہ کیا جائے, اور وفاق کی طرف سے جس طرح سے فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں وہ نہ کیے جائیں, تو سچویشن نہ صرف گلگت بلتستان کی بلکہ دیگر منصوبوں کی بھی صوبوں کی بھی بہتر ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.